الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عاقبة للمتقين محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بڑے بابرکت دن اور منور راتیں عطا فرمائی ہیں۔ بھائی میرا عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی اور یہ بنیادی عمل ہے۔ زندگی کا ماحول تو یہ ہے کہ ہماری زندگی صرف اور صرف اللہ کے لیے اور دین کے لیے گزرنی چاہیے۔ ہماری زندگی پوری کی پوری زندگی صرف اور صرف اللہ کے لیے اور دین کے لیے گزرنی چاہیے۔ اگر دین کے لیے گزرے گی تو اللہ کے لیے گزرے گی، اگر دین کے لیے نہیں گزرے گی تو اللہ کے لیے کیسے گزرے گی؟ اگر دین کے لیے نہیں گزرے گی اللہ کے لیے کیسے گزرے گی؟ اسی لیے بھائی میرے عزیز ساتھیوں، آج کا جو مقصد ہے، آج ہمارے معاشرے میں جو اخلاقی اور معاملاتی اور معاشرتی یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں 3 لائن کی جو محنت ملی ہے، اس محنت میں ہمارے لیے کتنی کمی ہو رہی ہے یہ بالکل واضح ہے۔ کتنی کمی ہو رہی ہے یہ بالکل واضح ہے۔ معاشرت کو کیسے سدھارا جائے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تمام کے تمام اصول ملتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تمام کے تمام اصول ملتے ہیں۔ کتنی پوری دنیا کے اندر کتنی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، کوئی اصلاح معاشرے کے نام سے ہے، کوئی کسی چیز کے نام سے ہے۔ ہر تنظیم کا اپنا اپنا بنیادی عمل ہے اور وہ کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا معاشرہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے سے نہیں ملتا۔ ایسی کون سی چیز ہے جو ہمارے معاشرے کو میرا اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے سے ملا دے؟ وہ ایسی کون سی چیز ہے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں اصول زندگی معلوم نہیں ہوگی اور نبی کی زندگی کے اصول معلوم نہیں ہوں گے تو اپنی زندگی کے معاشرت کے اصول کو ہم نبی کی زندگی کے اصول سے نہیں ملا سکتے۔ اور یہ تمام کی تمام کتابوں میں قید ہے، ہمارے عمل سے نکل چکی، ہمارے عمل سے یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے عمل سے نکل چکی، کیونکہ کوئی زندگی کا ماحول ہی باقی نہیں رہا۔ آج ہمارا معاشرہ اتنا خراب ہو گیا کہ ہم اپنے معاشرے کی بنیاد درست نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟ ہر انسان اپنے نفس کو سامنے رکھ کر یا اپنے انا کو سامنے رکھ کر کوئی نہ کوئی بنیاد سامنے لاتا ہے اور پھر محنت کر رہا ہے۔ کسی کو یہ خبر نہیں کہ نبی کی زندگی کے اصول پر محنت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ معاشرے کو سب سے بہتر سدھارنے کا نبی کی زندگی سے جو اصول ہمیں ملتا ہے وہ اصول ہے گھروں کی تعلیم، اصول ہے گھروں کی تعلیم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے گھروں کو تعلیم سے، عبادات سے اور علم سے زندہ رکھو۔ اپنے گھر کو اخلاقی زندگی سے، معاملاتی زندگی سے اور معاشرتی زندگی سے اپنے گھر کو کیا رکھو؟ زندہ رکھو۔ اپنے گھر کو کیا نہ بناؤ؟ قبرستان نہ بناؤ۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے ہمیں اصول ملتا ہے۔ اور آپ کو بتلاتا چلو بھائی میرے عزیز ساتھیوں، اس امت کا سب سے قیمتی سرمایہ، اس امت کا سب سے قیمتی سرمایہ جو ہے وہ ہماری ماں اور بہنیں ہیں۔ اس امت کا سب سے قیمتی سرمایہ جو ہے وہ ہماری ماں اور بہنیں، جس کو ہم آج گنوا رہے ہیں۔ آج سب سے زیادہ ارتداد یعنی جو مرتد ہونے والا جو طبقہ ہے، آج سب سے زیادہ مرتد ہونے والا جو طبقہ ہے وہ اسلام کی شہزادیاں ہیں، وہ ہماری ماں اور بہنیں جو آج مرتد ہو رہی ہیں۔ کسی کو کوئی فکر نہیں، ہر انسان اپنے کمانے میں لگا ہوا ہے، اپنی زندگی میں لگا ہوا ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں۔ آج سب سے پہلے ایک الفاظ آتا ہے ایجوکیشن، تعلیم، ایجوکیشن، تعلیم۔ کیا اسلام نے تعلیم نہیں سکھائی؟ اسلام تو تعلیم کا سب سے پہلا درس دیتا ہے اور اسلام تو تعلیم کا سب سے پہلا حصہ بتلاتا ہے۔ علم، عبادت اور دعوت، ہم نے بتایا کہ علم، عبادت اور دعوت، ان تینوں لائن کی محنت پر اسلام بنیادی سبب بنا کر عمل کی زندگی کو فالو کرتا ہے اور بتلاتا ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم سب سے پہلے ہے۔
اور ہم نے تعلیم گھروں سے نکال دی. ہم نے تعلیم، ہمارے گھروں سے تعلیم نکلی، ہمارے گھر کے ماحول بگڑ گئے، برکتیں ختم ہو گئی، کاروبار ختم ہو گئے، زندگی کے ماحول ختم ہو گئے. ہمارے گھروں سے تعلیم نکلی تو ہماری ماں اور بہنیں مرتد ہونے کے قریب آج اس دہانے پر کھڑی ہے کہ مرتد ہونے کے قریب. سب کے سامنے واقعات ہیں، واقعات بتلانے کی ضرورت نہیں، سب کے سامنے واقعات ہیں. بتلاتا چلو میرے عزیز ساتھیوں، صحابہ کی زندگی سے تو یہ ملتا ہے. آج تو ہمارے زمانے میں، آج ہمارے دور میں کتابی شکل میں قرآن موجود ہے، کتنے ہی نسخے خرید لو، اور کتابی شکل میں احادیث موجود ہے، چاہے جون سی چاہے کتاب خرید لو اور اپنے گھر میں تعلیم شروع کرا دو. اور نبی کے زمانے میں نہ کوئی کتاب تھی، نہ کوئی قرآن کتابی شکل میں موجود تھا، کوئی چیز موجود نہیں تھی کتابی شکل میں. صرف دین جو تھا وہ زبانی تھا، اور زبانی دین بھی اس طرح دلوں میں پیوست ہو چکا تھا. اس کے باوجود بھی ہماری ماں اور بہنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ دلیری اور وہ ہمت عطا فرمائی تھی جو مردوں کے اندر نہیں. آج ہمارے مردوں کے اندر نہیں ہے. بھائی میرے عزیز ساتھیوں، یہ پیمانہ ہے زندگی کا، یہ پیمانہ ہے زندگی کا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابیات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمت اور حوصلہ اور بلند و بالا مقام رکھا تھا، وہ آج ایک مرد کے اندر بھی نہیں ہے، وہ آج ایک مرد کے اندر بھی نہیں ہے. میرے نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کو کوئی واقعہ اگر ناگوار پیش آ جاتا، اس کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی تھی، اور یہ سمجھتی تھی کہ اگر ان کو بتائیں گے تو کیا ہو جائیں گے، یہ پریشان ہو جائیں گے اور پریشانی کا عالم گھر میں شروع ہو جائے گا. تو اس لیے صحابیات ہر واقعات کو اور ناگوار بات کو کیا کرتی تھی، چھپاتی تھی. اور آج کے زمانے میں، آج کے دور میں مرد اپنی عورتوں سے، اپنی ماں اور بہنوں سے واقعات اور حادثات کو چھپاتا ہے. کیوں؟ اس بنیاد پر کہ کہیں انہیں اٹیک نہ آ جائے، کہیں وہ پریشان نہ ہو جائے. حالات زندگی کتنی بدل چکی، وہاں صحابیات چھپاتی تھی صحابہ سے، اور یہاں ایک مرد چھپاتا ہے اپنی ماں اور بہنوں سے. یہاں مرد چھپاتا ہے اپنی ماں اور بہنوں سے. ایک سوچنے کی زندگی ہے. تو وہاں کی زندگی کا اصول کیا تھا اور یہاں کی زندگی کا اصول کیا تھا؟ میرے نبی کی زندگی سے اور میرے نبی کی روایات سے جو چیز ہمیں معلوم ہوئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. آج ہمارے گھر 100% قبرستان بنے ہوئے ہیں. ہمارے گھروں میں تعلیم نہیں، اور وہاں کا اصول تھا کہ ہر گھر میں تعلیم تھی. یہاں تو قرآن کتابی شکل میں موجود، احادیث کتابی شکل میں موجود، پوری دین اور پورا شریعت ہمارے سامنے حلوے کی طرح پلیٹ میں رکھا ہوا ہے، جب بھی کھانے کے لیے لوگ تیار نہیں. اور وہاں تو زبانی دین یاد کرنا ہوتا تھا، اس کے باوجود دین دلوں میں داخل ہو چکا تھا. اور گھر تعلیم سے اس طرح مزین تھے، بھائی میرے عزیز ساتھیوں، کہ ہر گھر میں تعلیم تھی. وہاں تو نبی کے گھر میں تعلیم تھی، یہاں تو بھائی میرے عزیز ساتھیوں تعلیم علماء کے گھروں میں بھی تعلیم نہیں ہے. وہاں تو نبی کے گھر میں بھی تعلیم تھی، اور یہاں تو علماء کے گھروں میں بھی تعلیم ہے. کتنا بدل چکا ہے دور، اور کتنی زندگی کو ہم بھول چکے نبی کی. وہاں تو نبی کے گھر میں تعلیم تھی، یہاں علماء کے گھر میں تعلیم نہیں. تو دور کی بدلنے کی بنیادیں تو یہ ہیں کہ آج ہم اپنے اعمال اور بنیادی عمل کو بھول چکے اور نبی کی زندگی کے اصول کو بھول چکے. اس لیے ہمارا معاشرہ کبھی سدھر نہیں سکتا. اس لیے ہمارے معاشرے کی جو سب سے قیمتی سرمایہ جو ہے، جن کو ہم اسلام کی شہزادیاں کہتے ہیں، ہماری ماں اور بہنوں کے نام سے جانتے ہیں، وہ کبھی مرتد ہونے سے نہیں بچ سکتے. زندگی میں کبھی مرتد ہونے سے نہیں. اگر گھروں میں تعلیم ہو جائے، اور گھروں میں تعلیم، ہر گھر 100% تعلیم سے زندہ ہو جائے، خدا کی قسم ہر گھر کا ماحول بدلے گا، ہر گھر کے اندر برکتیں آئے گی. کسی کے پاس نہیں جانا پڑے گا کہ تعویذ دے دو، برکت نہیں ہو رہی ہے، ہمارا کام نہیں چل رہا ہے. کہیں نہیں جانے کی ضرورت. صرف اگر برکت رکھی ہے تو گھروں کی تعلیم میں رکھی ہے، برکت رکھی ہے احادیث میں رکھی ہے، برکت رکھی ہے تو بھائی میرے عزیز ساتھیوں قرآن کریم میں رکھی ہے. قرآن کریم کا حلقہ گھر میں ضرور لگنا چاہیے. بتاؤ تو صحیح، ایک بیوی کے ساتھ ایک آدمی 40 سال کی زندگی گزار چکا، کوئی 50 سال کی زندگی گزار چکا، کوئی 60 سال کی زندگی گزار چکا. خود اپنے گریبان میں جا کر اپنے دل سے اور اپنے نفس سے یہ سوال کرو، کیا کبھی تم نے اس بیوی کا 60 سال میں 40 سال میں کیا تم نے اس بیوی کا کلمہ سنا ہے؟ کیا تم نے کبھی اس بیوی کا قرآن سنا ہے؟ کیا تم نے کبھی اس بیوی کے وضو کے فرائض سنے ہیں، غسل کے فرائض سنے ہیں؟ ارے زندگی کے ماحول تو یہ ہیں. نبی کے اصول وہ تھے کہ جو صحابہ نبی کی مجلس میں جو تعلیم ہوتی تھی وہی اپنی عورتوں کو جا کر سکھلاتے تھے.
ایسی زندگی کا ماحول بنا ہوا تھا۔ آج ہماری زندگیاں اتنی ختم ہو گئی بھائی میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ہمارے گھر کہاں جا رہے ہیں، ہمارے گھر قبرستان بن گئے، کیسے زندہ ہوں گے، کیسے تعلیم کی بنیادیں زندہ ہوں گی، کیسے ہماری زندگیوں کے حالات بدلیں گے بھائی میرے عزیز ساتھیوں۔ اس لیے آخری بات اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی تعلیم سے اتنا بڑا علم حاصل کر چکی تھی کہ کبار صحابہ، بڑے بڑے صحابہ جب پیچیدہ مسائل میں پھنس جاتے تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آ کر مسائل کا حل کراتے تھے۔ اتنا بڑا علم حاصل، سب سے بڑی مفتی تھی اس وقت میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، 2 عورتیں مفتی تھی اس وقت میں بھائی میرے عزیز ساتھیوں۔ اماں عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ تمام کا تمام علم گھر سے سیکھا ہے، اور کتنی زندگی میں 18 سالہ زندگی میں بھائی میرے عزیز ساتھیوں، 18 کو بھی چھوڑ دو، 9 سال کی زندگی میں رخصتی ہوئی، اور میرے نبی کا جب وصال ہوا تو سب کو معلوم ہے عائشہ کی کتنی عمر تھی، سب کو معلوم ہے 18 سال کی عائشہ کی عمر تھی جب میرے نبی کا وصال ہو گیا تھا۔ 18 سال کی عمر میں اتنی بڑی مفتی بن چکی تھی کہ کبار صحابہ یعنی گھر کی تعلیم سے اتنا بڑا علم حاصل کر چکی تھی کہ بڑے بڑے صحابہ جب پیچیدہ مسائل میں پھنس جاتے تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر ان پیچیدہ مسائل کا حل کراتے تھے۔ یہ گھر کی تعلیم کا اثر ہے بھائی میرے عزیز ساتھیوں، یہ نبی کی زندگی کا اصول ہے جو آج ہم اصول بھول چکے ہیں۔ تو آج 100% اللہ تعالیٰ سے یہاں وعدہ کرے کہ ہم اپنے گھروں میں انشاءاللہ 100% تعلیم کو زندہ کریں، 100% ہم اپنے گھروں میں تعلیم کو زندہ کریں گے۔ پھر اپنی بچوں کو چاہے جس کالج میں پڑھاؤ، چاہے جس اسکول میں پڑھاؤ، کوئی آپ کو پہرا دینے کی ضرورت نہیں، اس کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں۔ خدا کی قسم یہ تعلیم ہی ان کی باڈی گارڈ ہے، یہ تعلیم ہی ان کی زندگی کی حفاظت کے لیے ڈال ہے۔ بھائی میرے عزیز ساتھیوں، اگر تعلیم نہیں ہوگی خدا کی قسم اسلامی اسکول میں پڑھا کر بھی اپنی بچوں کو حفاظت نہیں کر سکتے، اسلامی اسکول میں پڑھا کر بھی اپنی زندگیوں کی حفاظت نہیں کر سکو گے۔ تو اس لیے نبی کی زندگی کے اصول اپنائیں گے انشاءاللہ بھائی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔